کفر و شرک کے بعد جو دوسرا اہم موضوع ہے انسان کے لیے کہ اپنی زندگی کو اس سے بچائے، محفوظ رکھے، پاک کرے، فسق و فجور ہے۔ فسق و فجور ایک عملی زندگی کا انداز ہے۔ فسق و فجور ایمان ہی کے مقابلے میں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے عموماً لوگ کسی علاقے کا انتخاب کرتے ہیں اپنی پسند کے۔ کچھ لوگ تو مجبور ہیں، جیسے سرکاری حکومتی ملازمین ہیں، ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہمیں زندگی کہاں گزارنی ہے۔ جہاں پر ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے، جہاں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے ملازمت کے لیے، وہیں پر ان کو رہنا ہوتا ہے۔ ان کے بیوی بچے چہ بسا ان علاقوں میں رہنے کے لیے خوش نہیں ہوتے، لیکن مجبور ہیں وہیں پہ رہیں جا کر۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تبادلہ کسی ایسی سرزمین پر ہو جاتا ہے، ان کے اہل خاندان کو پسند نہیں ہوتا، وہ نہیں جاتے، ان کے بیوی بچے کسی اچھے شہر میں رہتے ہیں اور خود شخص مرد کسی دور دراز پسماندہ علاقے میں، دشوار گزار علاقے میں ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ موقع دیا جائے کہ اپنی انتخاب سے اپنی زندگی کا علاقہ انتخاب کرو، آپ کو اسی علاقے میں ضروری وسائل دے دیے جائیں گے، گھر دے دیا جائے گا، پلاٹ دے دیا جائے گا، وسائل زندگی فراہم کر دیں گے، جہاں آپ چاہتے ہو وہاں جا کر زندگی بسر کرو۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے پسند کیا ہے پاکستان کو چھوڑ کر چلے جائیں یورپ میں، جا کر زندگی بسر کریں، امریکہ میں زندگی بسر کریں، مغربی ممالک میں کسی ملک میں زندگی بسر کریں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مجبور ہیں، یعنی رزق کے لیے، تعلیم کے لیے، کسی ضرورت کے تحت وہاں گئے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو زندگی گزارنے کے لیے، آسائش زندگی کے لیے وہاں گئے ہیں، جنہیں یہاں بھی روزی میں قلت و کمی نہیں تھی، بلکہ شاید اپنے ملک میں روزی زیادہ تھی۔ ہیں ایسے لوگ جن کی اپنے ملک کے اندر رزق و روزی زیادہ تھی، لیکن یہاں زندگی کا ان کو لطف نہیں آ رہا تھا۔ مسائل جو یہاں موجود ہیں وہ ان کے لیے ناگوار تھے۔ یہاں کا موسم ناگوار ہے، یہاں کی سرزمین ان کے لیے ناگوار ہے، یہاں کی تہذیب ان کے لیے ناگوار ہے، یہاں کا دین و مذہب ان کے لیے ناگوار ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ ملک چھوڑ دیا، کسی دوسرے ملک میں چلے گئے۔ ایران میں جب انقلاب اسلامی برپا ہوا، ایک بہت بڑی تعداد ایرانیوں کی، لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں ایرانی ایران چھوڑ کر گئے، چونکہ انہیں اسلامی حکومت، اسلامی قانون، اسلامی آئین، اسلامی عدالتیں یہ انہیں پسند نہیں تھی۔ انہیں وہاں رہ کر عورتوں کو پردہ کرنا پڑتا تھا، مردوں کو حیا کرنا پڑتا تھا، بہت ساری چیزوں کا انہیں خیال رکھنا پڑتا تھا، اور وہ ان کے لیے ناگوار تھا، لہٰذا چھوڑ گئے۔ جیسے تیسے ہوا، ایران کو چھوڑ کر ہر جگہ دنیا کی جہاں پر یہ پابندیاں نہیں تھیں وہاں انہوں نے زندگی گزار لی۔ پس انسان اپنی زندگی کے لیے ایک علاقہ انتخاب کرتا ہے، جس علاقے میں جاتا ہے وہاں زندگی کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ جیسے موسم، جہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، وہاں کے دیگر جو خصوصیات ہیں وہ کیسی ہیں۔ خوب یہ زندگی کے لحاظ سے سب سے ناگوار سرزمین عرب صحرا ہے، لیکن چونکہ پیسہ ہے، دولت ہے، ثروت ہے، وہاں پر بہت سارے لوگوں کی ترجیح ہوتی ہے کہ اسی گرم سرزمین پر، اسی ریتلی سرزمین پر جا کر زندگی بسر کریں۔ مثلا خلیجی عرب اخلاقی لحاظ سے بدترین لوگ ہیں، جو ان کا رویہ ہوتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، غیر عربوں کے ساتھ، حیوانوں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ سنتے رہتے ہیں آئے دن جو وہ پاکستانیوں کا، ہندوستانیوں کا، بنگالیوں کا، سری لنکن اور فلپائنیز اور دیگر جو ان کے خدام ہیں، جو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے گھروں میں ان کو نہلاتے دھوتے ہیں، ان کے کپڑے دھوتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں یہ۔ لیکن پھر بھی کسی فلپائنی کو، کسی سری لنکن کو، بنگالی کو، پاکستانی ہندی کو
ملازمت کے لیے اگر موقع ملے تو وہ پھر وہیں انہی عرب ملکوں میں ہی جا کر نوکری کرے گا، کیونکہ پیسہ زیادہ ہے وہاں پر. پیسے کی خاطر زندگی ناگوار ہے، زندگی کے لیے ماحول ان کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن پیسے کی وجہ سے اس ناگواری کو تحمل کر لیتے ہیں. زندگی کو بہت ساری چیزیں گھیر لیتی ہیں. وہ احاطہ جس کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے، بعض اوقات انسان اسے انتخاب کرتا ہے اور بعض اوقات مجبوراً اس میں اس کو رہنا پڑتا ہے. فسق، یہ جو اصطلاحات ہیں دین کی، تقوی، فسق، فجور، لہو، لعب، یہ ہماری زندگی کے انداز، ہماری زندگی کے طریقے، منہج ہیں، اور ہم نے ان کو عموماً جیسے ہمیں پڑھایا گیا ہے دین، قرآن، دینیات، اسلامیات، اس تعلیم میں یہ قرآنی تعلیمات ضائع ہو گئی ہیں، ان کے معانی ضائع ہو گئے ہیں. اس وقت ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لہو اور لعب، کثرت سے یہ لفظ مانوس ہے ہمارے ذہنوں میں. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید لہو اور لعب میں ہم مبتلا نہیں ہیں. کسی انسان کو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، عالم ہو، طالب علم ہو، عورت ہو، مرد ہو، تاجر ہو، وہ کسی اور حیثیت سے زندگی گزار رہا ہو، آیا لہو و لعب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مثلا یہ لوگ جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، اٹھ کے ناشتہ کر کے نہا دھو کے دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، سارا دن دکان پہ کاروبار کرتے ہیں، نہ وہاں گانا سنتے ہیں، نہ وہاں کسی مجرے میں جاتے ہیں، نہ کوئی ڈانس کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور وہاں جا کر دکان پہ کاروبار کر رہے ہیں. کرکٹ نہیں کھیلتے، فٹ بال نہیں کھیلتے، ویڈیو گیم نہیں کھیلتے، موبائل پہ نہیں کھیلتے، سارا دن پوری توجہ سنجیدگی کے ساتھ کاروبار میں مصروف ہیں. کچھ لوگ ایسے ہم دفتروں میں چلے جاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، پورے انہماک کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اپنی ملازمت میں مصروف ہیں. کوئی کھیل کود، لہو لعب جو ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے نہیں کرتے. اسی طرح گھروں کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے، گھروں میں ہے، خواتین ہیں، یہ بھی گھروں میں کام کرتی ہیں، گھر سنوارتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، اور اولاد کے لیے جو ضروریات ہیں پوری کرتی ہیں، یا ایک دوسرے کے اڑوس پڑوس میں احوال پرسی کرتی ہیں. ان طبقات میں سے آپ ان کے ساتھ رہیں، سالوں ان کے ساتھ رہیں، ایک دن بھی کھیل کود میں ان کو مشغول اور مصروف نہیں پائیں گے. ایک دن بھی ان کو آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے یا فٹ بال کھیلتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. خوب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لہو اور لعب سے دور ہیں، نہ رقص کرتے ہیں، نہ گانے سنتے ہیں، نہ گانے گاتے ہیں؟ کیا یہ لہو و لعب سے منزہ ہیں، پاک ہیں؟ نہ. چونکہ لہو اور لعب کا مطلب گانے سننا اور گانا اور کھیل کود، کرکٹ کھیلنا نہیں ہے. لہو اور لعب کا معنی، مطلب جو ہمارے معلمین کی درسوں میں اور ہماری کتابوں میں اور ہمارے دینی اداروں میں، مسجدوں میں، اکیڈمیوں میں گم ہو گیا ہے، جو لہو اور لعب کا معنی وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا مقصد زندگی بھول بیٹھیں، فراموش کر دیں، یہی پتہ نہ ہو کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا، کس کے لیے پیدا ہوا تھا، اور اس مقصد زندگی کو بھول کر اس کے حصول کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنے مفید کام کریں مقصد زندگی بھول کر، وہ لہو ہے اور لعب ہے. کتابیں پڑھ رہے ہیں مقصد زندگی بھول کر، کتابیں لکھ رہے ہیں مقصد زندگی بھول کر، سیاست کر رہے ہیں مقصد زندگی بھول کر، علم حاصل کر رہے ہیں مقصد زندگی بھول کر، تجارت کر رہے ہیں مقصد زندگی بھول کر، خاندان بنا رہے ہیں مقصد زندگی بھول کر، رفائی کام کر رہے ہیں مقصد زندگی بھول کر. مقصد زندگی جو چیز بھلا دے، فراموش کروا دے، وہ لہو ہے اور لعب ہے.
اس معنی کو مد نظر رکھ کر جائزہ لیں، مشاہدہ کریں، سروے کریں کہ ہم آیا لہو و لعب میں ہیں، یعنی لاہوی ہیں، لعبی ہیں یا نہیں ہیں. وہ پھر اندازہ ہوگا ہمیں. ہم اس دین کے ذریعے سے اپنے آپ کو پرکھتے ہیں جس دین کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا ہے، اس کے معانی ختم کر دیے گئے ہیں. جیسے تقوی اتنا تکرار ہوا اخلاقیات میں کہ اپنا معنی ہی کھو بیٹھا، تقوی کس چیز کو کہتے ہیں. ایسے ہی فسق و فجور بھی ہے. فسق و فجور عموماً سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں فسق و فجور شراب پینا، فسق و فجور نامحرم کے ساتھ رنگ رلیاں منانا، اور فسق و فجور حرام کام سر عام کرنا، یہی معنی کرتے ہیں علماء، معلمین، مبلغین، دین سمجھانے والے. واعظ و نصیحت و مجالس میں اگر فسق و فجور کا ذکر بیچ میں آ جائے، تذکرہ آ جائے، تو اسی طرح کی مثالوں سے اور اسی طرح کے کاموں سے اس کو پیش کرتے ہیں، جس سے فسق و فجور کا اصل معنی ہماری نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اور فسق کے مرتکب ہو کر اس توہم میں ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سارے کام نہیں کیے، شراب آج تک نہیں پی، پس فاسق نہیں ہے، نامحرم کو آج تک نہیں چھوا، پس فاسق نہیں ہے، جوا نہیں کھیلا، پس ہم فاسق نہیں ہیں. فاسق کون ہیں؟ یہ جو جوئے کھیلتے ہیں، یہ جو مجرے کرتے ہیں، یہ جو نامحرموں کے ساتھ مخلوط ہوتے ہیں، زانی لواتی، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں. یہ چور ڈکیت فاسق و فاجر لوگ ہیں. ہم تو بڑے مومن، پاک پاکیزہ، صاف ستھرے، دھلے ہوئے. یہ غلطی ہمیں اس وجہ سے ہو گئی ہے، توہم، کہ فسق اور فجور کا معنی بھول بیٹھے ہیں. فسق و فجور کھلے بندوں غلط کام کرنے کو فسق و فجور کا نام دیا ہے. یہ تحریف ہے فسق و فجور کے معنی میں. فسق و فجور اور ایمان زندگی کے دو احاطے ہیں، دو کالونیاں ہیں، دو شہر ہیں، دو بستیاں ہیں. ایک بستی کا نام فسق ہے، وہ فجور، اور ایک احاطے کا نام ہے ایمان. ایمان وہ رہائشی بستی، کالونی اور شہر ہے، وہ ٹاؤن ہے کہ جس کے اندر تمام قانون انسان کی زندگی کا جو اللہ نے بنایا ہے، حدود، حقوق، ضوابط، آداب، سب اس کے اندر رائج ہیں اور نافذ ہیں. یہ ایمان کا علاقہ ہے جہاں انسان زندگی گزار رہا ہے. ایمان میں انسان زندگی گزار رہا ہے. جیسے زمین علاقہ ہے، احاطہ ہے، اسی طرح اعتقاد کا، عمل کا، دین کا بھی ایک احاطہ ہے جس میں انسان زندگی گزارتا ہے. جیسے تہذیب، اس کو سمجھنے کے لیے شہر اور زمین سے زیادہ مثال بہتر تہذیب ہے. ہر انسان جہاں کسی سرزمین پہ رہ رہا ہوتا ہے، سرزمین پہ رہتے ہوئے اس تہذیب میں بھی رہ رہا ہوتا ہے. مثلا جو پاکستان میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، یہ اہلیان لاہور سرزمین لاہور میں بھی رہتے ہیں اور تہذیب میں بھی رہتے ہیں. لاہور کے مختلف محلے ہیں، مختلف علاقے ہیں اس کے. اسی طرح لاہور کے اندر موجود تہذیب کے بھی محلے ہیں، تہذیبی محلے. ایک محلہ ایک تہذیب رکھتا ہے، دوسرا دوسری تہذیب رکھتا ہے، اور آپ محلہ بے محلہ یہ دیکھ لیں گے فرق تہذیب کا، کہ ایک محلے میں جائیں لوگ آپ کو ایک اور انداز سے رہن سہن اور ان کا عمل میل ملاپ ملے گا. دوسرے ایک علاقے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو بالکل ہی ایک علیحدہ ماحول ملے گا. شروع میں لاہور میں جب آئے تھے یہاں، تو اسی وقت ایک حادثہ لاہور میں ہو گیا تھا. ماہ رمضان میں جلوس پر رمضان میں حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں کافی شہادتیں ہوئیں. تو رات کو ان شہداء کے گھروں میں گئے ہم، خانوادہ شہداء کے ساتھ اظہار ہمدردی، یکجہتی،
تسلیت و تعزیت کے لیے. تو ایک محلے میں گئے, وہاں بالکل ہی ماحول عجیب تھا. اس محلے میں اس کا جو رہن سہن طور طریقہ, رات کے تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب کا سما تھا, اور لاشیں زیادہ تھیں وہاں, کوئی 7-8 لاشیں جن میں چھوٹے بچے زیادہ تھے, اور وہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں. ان کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, باقی سارے سوئے ہوئے تھے. اور وہ جس انداز سے سوئے ہوئے تھے, جو ان کا طریقہ تھا, اب لاشوں کے پاس سو جانا یہ خود ایک تہذیب ہے. عموماً سونا ہو تو کسی علیحدہ جگہ پہ جاتے ہیں جہاں لاش پڑی ہو, میت جنازہ پڑا ہو, وہاں کوئی نہیں سوتا. لیکن وہ سوئے ہوئے تھے, اور سوئے بھی بہت ہی عجیب انداز میں سوئے ہوئے تھے, یہاں بیان نہیں کر سکتا میں. تو جو لوگ لے کے, مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ لاہور کے محلے اور یہ جگہیں کیا ہیں, جو لوگ لے کے گئے تھے واپس آ کر وہ تعزیت کر کے واپس جب آئے تو میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ کچھ تھوڑے علیحدہ سے مجھے ماحول نظر آیا یہاں پر لوگوں کا باقی علاقوں کی نسبت. ایک علاقے میں گئے, ایک لاش ایک تنگ سی گلی میں پڑی ہوئی تھی, اور ایک خاتون صرف اس تابوت پہ رو رہی تھی. پورا محلہ اپنے گھروں میں سو رہا تھا, وہ اکیلی خاتون ایک تابوت کے اکیلی اس میت کے ساتھ رو رہی تھی. وہ بھی ایک عجیب منظر تھا کہ اکیلی خاتون صرف وارث ہے اس جنازے کی, اور باقی کوئی بھی نہ کوئی ہمدردی کرنے والا, نہ کوئی اس کو تسلی دینے والا, نہ کوئی دلاسا دینے والا, کوئی بھی نہیں تھا. اس رات کی تاریکی میں بجلی بھی ظاہر نہیں تھی. خوب یہ رنگا رنگ کا ماحول دیکھنے کو ملا. ایک ہی رات میں کئی محلے میں جانا ہوا, اور ہر محلے میں ایک الگ تہذیب دیکھی. تو وہ جو ساتھ تھے دوست, انہوں نے بتایا کہ آپ یہاں کس محلے میں تھے. ہم باہر کیف یہ تہذیب کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد, ملتان, راولپنڈی, جو بڑے چھوٹے شہر, دیہات, علاقے, آپ تہذیبوں کا فرق دیکھ لیتے ہیں. تہذیب ہی کی مانند ایک رہائشی سکونت کی حالت و کیفیت ہے جس کا نام ایمان ہے, اور جس کا نام فسق و فجور ہے. ایک کیفیت زندگی کا نام فسق ہے, ایک انداز زندگی کا نام فسق و فجور ہے. فسق و فجور زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب وہاں جائیں تو شراب میں دھوتے ہوں گے سارے, نشے کر رہے ہوں گے سارے, اور جوا کھیل رہے ہوں گے سارے. نہ, یہ نہیں ہے فسق و فجور کہ کھلے بندوں سارے جرم اور گناہ کر رہے ہوں گے. فسق و فجور کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے لیے جو انداز, جو کیفیت اپنائی ہے, جو طریقہ اپنایا ہے, وہ مؤمنانہ نہیں ہے, آزاد طریقہ ہے, جو اس کے جی میں آئے وہ کرے. ایسی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں والدین کے ساتھ بچے زندگی گزارتے ہیں, کچھ نہ وہ چاہتے ہیں علیحدہ زندگی, شادی کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں علیحدہ زندگی کے لیے ہمیں موقع دیا جائے. چونکہ انہیں بہت کچھ کرنا ہے, ماں باپ کے سامنے وہ نہیں کر سکتے, لہذا ایک آزاد ماحول میں جہاں پابندیاں نہ ہوں, جہاں دین کی پابندیاں نہ ہوں, جہاں امر و نہی نہ ہو, جہاں پر نصیحت نہ ہو, جہاں پر کوئی نظم نہ ہو, ڈسپلن نہ ہو, یہ فسق کہلاتا ہے. منظم ماحول سے بے نظمی میں جانا فسق ہے. آئین سے اٹھ کر غیر آئینی ماحول میں چلے جانا فسق ہے. قانون کے دائرے سے نکل کر لا قانونیت کے انداز میں زندگی بسر کرنا یہ فسق ہے. حقوق کو چھوڑ کر حقوق کو پائمال کرتے ہوئے زندگی گزارنا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کب اٹھنا ہے صبح کوئی پابندی نہیں ہے, جب مرضی ہے اٹھ جاؤ. کب رات کو سونا ہے کوئی پابندی نہیں ہے, کب سو جاؤ. یہ فسق ہے. اسی کو فسق کہتے ہیں کہ جب آپ کے سونے کا کوئی ضابطہ نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, موڈ میں آیا سو گیا, موڈ میں آیا جاگتا رہا. جب کوئی ضابطہ نہیں ہے آپ کے, آئینی ضابطہ, قانونی ضابطہ, دینی ضابطہ, ضابطے کے بغیر زندگی گزارنا, قوانین کے بغیر زندگی گزارنا, آئین کے بغیر زندگی گزارنا, آداب کے بغیر زندگی گزارنا, حقوق کے بغیر زندگی گزارنا, یہ فسق ہے اور فجور ہے. بعض لوگ اپنی زندگی کے لیے
یہ انتخاب کرتے ہیں کہ ہمیں فاسقانہ انداز زندگی پسند ہے، ہم پابند نہیں رہ سکتے کسی چیز کے۔ کچھ لوگ ہیں آتے ہیں، فرض کریں تعلیمی ادارے میں، جامع عروۃ الوثقیٰ میں فرض کر لیں مثال کے طور پر، داخلہ لینے آتے ہیں، داخلہ بھی ملے پابندی بھی نہ ہو۔ کئی لوگ ایسے پابندیوں سے بھاگ کے چلے گئے کہ یہاں تو اٹھنے کی پابندی، بیٹھنے کی پابندی، سونے کی پابندی، جاگنے کی پابندی، کھانا شروع کرنے کی پابندی، کھانا ختم کرنے کی پابندی، چونکہ ٹائم ہے، منظم ہے ہر چیز، اور وہ اس نظم کو نہیں تحمل نہیں کر سکتے۔ کیا چاہتے ہیں وہ؟ پابندی سے نکل کر آزاد، پابندی سے آزاد زندگی، جس کو لیبرلزم کہتے ہیں، لیبرل بن کر، یعنی پابندیوں سے بالکل آزاد، جیسے جانور پابندیوں سے آزاد ہے۔ گدھے کو کب بولنا ہے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ بولنا ہے، اس ٹائم پہ۔ جانور کو کب بولنا ہے، بلی نے کدھر جانا ہے، اب بلیاں ہیں یہاں مسجد میں بھی گھومتی رہتی ہیں، نہیں آنی چاہیے بلیاں۔ بلیوں کے بال اگر آپ کے لباس میں مصلے میں ہو، نماز نہیں ہوتی آپ کی۔ بلیاں دور رکھیں اپنے ماحول سے، بلیوں سے محبت اس طرح نہ کریں کہ آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ بلیوں کے نجس کرتی ہیں، ظاہر ہے۔ وہ بلیاں آزاد ہیں، کوئی قانون، کوئی پابندی، کوئی ضابطہ، کوئی نظم، کوئی ڈسپلن، کوئی ٹائم ٹیبل، کچھ بھی نہیں ہے۔ جدھر مرضی ہے بلی چلی جائے۔ انسان چاہتا ہے میں بھی ایسے ہوں۔ اگر انسان بلیوں کی طرح ہو، جانوروں کی طرح ہو، حیوانات کی طرح ہو، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق، کھلا، بے مہار، ضابطہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، قانون نہیں ہے، ادب نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے، حقوق نہیں ہے۔ جس طرح جانوروں کے کوئی حدود، حقوق کچھ بھی نہیں ہے، آزاد ہے، ہر جانور ہر کام میں آزاد ہے۔ انسان بھی چاہتا ہے ایسے زندگی گزارے۔ اس کو فسق کہتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ کہہ لیا، مومن مسلم اپنے آپ کو کہلوا دیا، لیکن زندگی آزاد ہے، یہ فاسقانہ زندگی ہے۔ یہ فسق و فجور غی کی علامت ہے، نہ سمجھی، نہ عقلی رشد، ایمانی زندگی، مومنانہ زندگی، وہ زندگی جو مکمل طور پر حدود کے اندر بسر ہو رہی ہو، جس زندگی کے آداب ہوں، جس زندگی کے قوانین ہیں، جس زندگی کے ضابطے ہیں، جس زندگی کے حدود ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں تمہاری زندگی کے لیے، فلا تعتدوها، ان کو عبور مت کرو، پھلانگو مت، توڑو مت، اس کی خلاف ورزی مت کرو۔ فسق غی کی علامت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رشد کی علامت یہ ذکر کیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمانوں کو محبوب اور مزین قرار دیا ہے دلوں کو، اور فسق و کفر کو تمہارے دلوں کے لیے ناگوار بنا دیا ہے۔ وہ انسان جس کو بے نظمی بری لگتی ہو، لا قانونیت بری لگتی ہو، ضابطوں کو توڑنا برا لگتا ہو، اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تو بھی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر ضابطہ اس کو پابندی سے جبرن کوئی کام کروا لیں، یہ مومن کے زمرے میں نہیں آتا، یہ مجبور کے زمرے میں آتا ہے۔ مومن کے زمرے میں وہ آتا ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، پھر بھی ضابطوں کا پابند ہے، پھر بھی قوانین کا پابند ہے، پھر بھی حدود کا پابند ہے، پھر بھی قواعد کا احترام کرتا ہے۔ اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو بھی ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، وہ یہ مومن انسان ہے۔ بس فسق و فجور یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں کسی شراب خانے میں تو فاسق و فاجر وہاں ملیں گے، یا شہر میں کسی کوٹھے پہ جائیں تو وہاں فاسق و فاجر ملیں گے، یا جو کوئی اور گناہ ننگے دھڑنگے لوگ وہ فاسق و فاجر ہیں۔ ہر وہ انسان فاسق و فاجر ہے، خواہ مسجد میں ہو، حسینیے میں ہو، مدرسے میں ہو، گھر میں ہو، وہ کتنا ہی جو لباس پہنا ہوا ہو، اگر وہ پابند نہیں ہے ضوابط کا، قوانین کا، حدود کا، قواعد کا، آداب کا، یہ فاسق و فاجر انسان ہے۔
اور فاسق و فاجر ہونا علامت ہے کہ یہ رشد یافتہ نہیں ہے، رشد نہیں ہے اس کے اندر، پختگی نہیں ہے اس کے اندر، شخصیت مکمل نہیں ہے اس کی، نامکمل شخصیت ہے اس کی، بے عقلی ہے، کم فہمی ہے۔ فہم و فراست یہ ہے کہ آپ تنہا بھی ہوں، اکیلے بھی ہوں، تو بھی آپ ضابطہ نہ توڑیں۔ جیسے گاڑیاں چلا رہے ہیں، اگر پولیس والا کھڑا ہوا ہے تو اشارے پہ رک جاتے ہیں، پولیس والا نہیں ہے گزر جاتے ہیں، یا حتیٰ اشارہ، یہ میرے ساتھ ہوا ہے پاکستان سے باہر ایک مغربی ملک میں، رات کے وقت گاڑی میں تقریباً 11-12 بجے کا وقت تھا اور پورا شہر سناٹا تھا، اور وہ سڑک بھی جہاں جا رہے تھے ہم، کوئی ٹریفک گاڑی نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی، یہی ایک گاڑی تھی اس محلے میں، اور یہ ڈرائیور مسلمان مومن جن کے ساتھ میں جا رہا تھا ہندوستان کے تھے، اگر موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے، خوش رکھے اللہ انہیں۔ وہ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور ایک گلی سے نکلے، مین روڈ پہ چڑھنا تھا تو وہاں رک گئے، یہ مین روڈ خالی، گلی بھی خالی، کوئی گاڑی دور دور تک نہیں ہے، اور یہ انہوں نے بریک مار دی، رک کے تھوڑی دیر پھر اس کے بعد چلے۔ تو میں نے کہا جناب اب تو روڈ خالی ہے، اب کس لیے آپ نے بریک لگائی؟ تو کہنے لگے قانون ہے یہاں پر کہ آپ گاڑی ہو تو بریک نہ لگائیں، بلکہ جب بھی لنک روڈ سے اصلی روڈ پہ چڑھیں تو آپ کو پہلے رکنا ہوگا، یہ نہیں کہ گاڑی ہے تو رکنا ہوگا، آپ کو روڈ ہے تو رکنا ہوگا۔ یہ چھوٹا روڈ ہے، وہ بڑا روڈ ہے، چھوٹے روڈ والے کو رکنا ہوگا، یہ قانون ہے۔ نہ یہ کہ سامنے گاڑی ہو تو رکنا ہے، روڈ ہے، اگر روڈ اس طرح کا ہے، ڈرائنگ روڈ کی اس طرح کی ہے، تو آپ کو یہاں رکنا ہوگا۔ میں بہت تحسین کیا ان کو کہ آپ آدھی رات کو نہ پولیس نہ چالان نہ ٹریفک نہ پوچھنے والا، اور آپ یہاں رک گئے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ اللہ کے قوانین ہیں آپ کی زندگی کے لیے، وہاں تو بڑی بڑی شاہراہوں پہ نہیں رکتے، وہاں تو ویسے اسپیڈ میں زناٹے سے نکل جاتے ہیں، مولا کریم ہے، مولا مالک ہے، اللہ مالک ہے، یہاں کیوں مولا مالک نہیں ہے؟ کہتے ہیں لائسنس کینسل ہو جاتا ہے اگر یہ خلاف ورزیاں شروع کریں، کیمرے لگے ہوئے، لائسنس کینسل ہو جاتا ہے۔ اب عزیزان، اگر اللہ کے قوانین میں فسق کریں، ان قوانین کو عبور کر کے توڑ کے ہم جائیں، تو انسانیت کینسل ہو جاتی ہے، مسخ ہو جاتا ہے انسان، درجہ ایمان سے گر جاتا ہے، انسانیت خراب ہو جاتی ہے انسان کی۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کفر و فسوق کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اگر کفر و فسوق، فسق و فجور ناپسندیدہ ہے، آپ رشد یافتہ ہیں، آپ پختہ شخصیت ہیں، آپ مکمل شخصیت ہیں۔ لیکن اگر نہ خلوت دیکھ کے، تنہائی دیکھ کے، اوجل جگہ دیکھ کے جی کرتا ہے کچھ کر دوں، پھر خام ہے، پھر غی کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو، تمام جوانوں کو خداوند تبارک و تعالی رشد عطا فرمائے، رشد کے عوامل عطا فرمائے، اور فہم و فراست و بصیرت اللہ تعالی عطا فرمائے، اور کفر و فسق و عصیان سے خداوند تبارک و تعالی دور رہنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔